پروگرام آج کے نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا حیدر علی اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے آپ کہ عدالتوں میں عام عوام کو جو انصاف ہے اس کے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں؟ جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اور مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ. بیسیکلی اس میں سمجھتا ہوں کہ 3 بیسک بنیادی رکاوٹیں موجود ہیں. نمبر 1 تو اعلیٰ عدلیہ میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کا نظام کوئی پراپر نہیں ہے، جس وجہ سے وہاں پہ جو سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس ہیں وہ کافی ناقص آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. نمبر 2 جو رکاوٹ ہے وہ ہے کہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں بھی بہت سارے ڈرا بیکس موجود ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا جو نظام میں خرابی ہے وہ ہے کہ وکلا کے اندر کوئی پراپر تربیتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے اچھے وکیل جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے. تو میرے خیال میں اگر ان 3 چیزوں کو ہم دیکھ لیں تو یہ انصاف کے نظام میں کافی بہتری آ سکتی ہے. اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جو اعلیٰ عدالتوں میں اس وقت ججز کی تعیناتی کا نظام ہے اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے بے انتہا اختیارات ہیں جن پہ وہ اپنی مرضی سے جس کی مرضی تعیناتی کر دیں. اس میں وہاں پہ کوئی رولز قاعدے موجود نہیں ہیں. کسی قسم کا اندیشہ کہ اس میں سفارش کا استعمال ہوا ہے یا بائسنس ہوئی ہے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. عام طور پہ جو رجحانات پائے گئے ہیں وکلا برادری میں وہ یہی ہیں کہ جی ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہوں یا پھر آپ کسی بار ایسوسی ایشن کے صدر ہوں یا کسی سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو یا کسی با اثر چیمبر سے آپ تعلق رکھتے ہوں تو ہی آپ ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں. تو ہماری اس میں تجویز ہے کہ اس نظام میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں. وہ تبدیلیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو جج ہے اس کے لیے ایک پراپر نظام ہونا چاہیے، جیسے کہ کنٹینیوس لیگل ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہم نے دیا ہے اور اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز ہیں وہ تقریباً ان کی ہائی کورٹ میں 1000 کیسز تقریباً ہونے چاہیے اور ان کی رپورٹڈ ججمنٹ جو ہیں وہ تقریباً 100 ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک تربیتی کورس ہونا چاہیے ان کا. پھر اس میں وہ ایک امتحان دیں اور وہ پاس ہوں. اس کے بعد جب وہ جج کے لیے اشتہار آئے اخبار میں تو اس کے لیے وہ اپلائی کریں اور پھر وہاں سے یہ نظام جو ہے وہ آگے چلے. ہم آلریڈی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی جو ہائی کورٹ میں ججز تعینات ہو رہے ہیں اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ہماری ان رائے کو اپنے نظام میں شامل کر لیا ہے اور انہوں نے جو ججز ہیں ان کو 12 جنوری کو طلب کر لیا ہے ود دیئر کریڈینشلز اور ان کی بیسٹ رپورٹڈ ججمنٹس اور ان کی پلیڈنگز کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں آگے اور کیا کیا تبدیلیاں اس میں آتی ہیں. سول ججز کی بھرتیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، سول ججز کی جو بھرتیوں کا کرائٹیریا ہے اس پہ کافی ایشوز بنے ہوئے ہیں کیونکہ اگر اچھے ججز نہیں آئیں گے تو اچھے انصاف کے فیصلے بھی نہیں توقع کیے جا سکتے. اب انہوں نے 2 سال کی اس میں رکھی ہوئی ہے پریکٹس. اب پریکٹس کیا ہے کہ کسی آدمی نے اگر بار ایسوسی ایشن سے یا بار کونسل سے لائسنس حاصل کر لیا ہے تو اس کے بعد تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وکیل جو ہیں وہ بار ایسوسی ایشن سے اپنی ممبرشپ لیتے ہیں اور اس کے بعد گھر جا کے یا تو استاد کہیں لگ جاتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے لگ جاتے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کرتے رہتے ہیں. جب امتحان 2 سال گزرنے والے ہوتے ہیں تو کسی اکیڈمی میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ رٹا مار کے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور وہ آگے امتحان دیتے ہیں. وہاں پہ ایک سیدھا لگا بندہ سا امتحان ہوتا ہے جو گائیڈوں سے پاس کیا جا سکتا ہے اور وہ دے کر وہ سول جج بھرتی ہو جاتے ہیں. 2 سال میں دراصل ایک وکیل تیار نہیں ہوتا تو یہاں پہ جج کیسے تیار ہوگا؟ سر آپ کیا کہیں گے وکلا کی جو ان سی ٹریننگ ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ وکلا کو ڈگریاں تو مل جاتی ہیں LLB کی لیکن وہ پراپر ٹریننگ نہیں مل پا رہی، انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اس بارے میں ذرا بتائیں. ہونا کچھ اس طرح چاہیے کہ جیسے کوئی ینگ وکیل جب لائسنس حاصل کر لے تو وہ کچھ چیمبرز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. وہ چیمبرز آلریڈی کسی بار کونسل سے اپرووڈ ہونے چاہیے. جب وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یا گورنمنٹ آف پنجاب 25,000 روپیہ مہینہ اس کو وظیفہ دے تاکہ وہ اپنا کام جو ہے تسلی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے وہ کر سکے.
اب جب وہ 25,000 روپیہ لے گا تو وہ ہمتن جوئی سے اپنا کام کرے گا. اور سینئر کے پاس بھی ایک ٹریننگ پروگرام ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو سول لاء کس طرح سکھانا ہے, میں نے فوجداری کتنا کرانا ہے, میں نے فیملی لاز کس طرح کرانے ہیں. تو اس طرح سے لاء کے مختلف ڈسپلن جو ہے وہ اپنے 2 سال کے پیریڈ میں وہ کرے. اس دوران میں اسے عدالتی پریکٹس اور قوانین کے بارے میں مکمل آگاہی کی جائے. اور پھر اس کے بعد 2 سال کا جب پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک امتحان جو ہے وہ ہونا چاہیے, جو اس امتحان کو پاس کرنا لازمی ہو ٹو پروو کہ اس آدمی کے پاس ایک منیمم جو نالج ہے اور تربیت ہے وہ آ گئی. اور اس امتحان کے پاس کرنے کے بعد ہی اس کو ہائی کورٹ کا لائسنس ملنا چاہیے اور اسے ہائی کورٹ میں وہ پریکٹس کرے. اس پورے پیریڈ کے دوران 25,000 روپیہ مہینہ اس کو باقاعدگی سے ملتا رہنا چاہیے. سر آپ نے وکلا کا جو پیشہ یہ کیوں اختیار کیا, اس بارے میں ذرا بتا دیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک وکیل نے بنایا تھا جن کا نام محمد علی جناح تھا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک کو ترقی یافتہ راستے پر گامزن کرنے کے لیے بھی وکیلوں کی ضرورت ہوگی. اور اس لیے میں اس پروفیشن میں آیا ہوں تاکہ اس ملک کے لیے بہتر کردار ادا کر سکوں. سر آپ کے خیال میں کیا ایسے انتظامات کیے جانے چاہیے جس سے عام عوام کو جو انصاف مل سکے؟ دیکھیں, دراصل انصاف کا جو پہلا ادارہ ہے وہ ماتحت عدالتوں کی جگہ پہ انصاف کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد تو پھر اپیلیں وغیرہ اور پرنسپل آف لاء طے ہوتا ہے. تو سب سے بڑا جو انصاف میں اگر آپ نے بہتری لانی ہے تو سب سے پہلے ماتحت عدلیہ کے اوپر کچھ نظام میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. ان کو میں باری باری آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں. نمبر 1, سب سے پہلے جو جوڈیشل پالیسی اس وقت نافذ العمل ہے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. نمبر 2, جو ماتحت عدلیہ ہے اس کو پابند کیا جائے کہ وہ آئین کی آرٹیکل 189 اور 201 کے مطابق اپنے فیصلے کریں. ماتحت عدلیہ کے ججز کو چاہیے کہ وہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق اپنے فیصلے کمرہ عدالت میں اپنے ہاتھوں سے لکھیں, اور اگر انہوں نے کمپیوٹر پر لکھوانے ہیں تو وہ کمرہ عدالت میں بیٹھ کر ہی ڈکٹیشن دیں تاکہ دونوں فریقین فیصلہ سن سکیں. 4 نمبر پہ یہ ہے کہ ججز کو پابند کیا جائے کہ وہ ڈیورنگ ڈیوٹی کمرہ عدالت میں ہی بیٹھے رہا کریں اور کنٹیسٹڈ کیسز میں دونوں فریقین کو باقاعدہ ٹائم دے کر بلایا جائے. 5, ماتحت عدلیہ کے ججز پہ مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ عدالتی اوقات کے درمیان موبائل فون کا استعمال نہ کریں. اگر انہوں نے کوئی ایمرجنسی بات کرنی ہو تو ایک ٹیلی فون ایکسچینج ہونی چاہیے جس کے ذریعے ان سے بات کی جا سکے ریکارڈڈ لائن پر. نمبر 6, جج صاحبان کو انتہائی ایمرجنسی کی حالات میں ہی چھٹی کرنی چاہیے, کیونکہ ایک عام سول جج کی عدالت میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 150 سے 200 کے قریب روزانہ کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور جس دن وہ چھٹی کرتے ہیں اچانک, اس دن ناغہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 200 مدعی, 200 مدعا علیحان, 200 وکیل مدعی کے, 200 وکیل مدعا علیہ کے, تقریباً 800 بندہ جو ہے وہ اس دن عدالت میں آتا ہے اور نا امید ہو کر واپس چلا جاتا ہے. اس طرح سے مقدموں کی پیروی میں انتہائی مشکلات کا سامنا آتا ہے. تو جج صاحب جس دن چھٹی پہ ہوں وہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے اس دن کوئی کیس فکس نہ کیا جائے. اور نمبر 7, جج صاحب کو پابند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آرڈر میں دونوں فریقین کا موقف مکمل طور پر بیان کریں اور اس کے بعد نیچے اپنا فیصلہ تحریر کریں. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ پہلے بحث میں اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ لکھنا ہے, اور اس میں وہ اس کے مطابق اتنی سی کنٹینشن جو ہے وہ بیان کر کے نیچے اپنی مرضی کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں, حالانکہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. جی بالکل, آپ نے سنا ہے ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر تو غریب عوام کو انصاف دینا ہے تو میں نے جو 7 آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں اس پر عمل کیا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. کامرس اور